سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے۔ اصحاب کہف کیا ہے؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو، ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غار ہی کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف بڑا غار۔ تو پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے موو کرنا پڑے گا۔ آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی ذبیحہ کھا لیتے ہیں، مشینی چکن کھا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح، ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی، ٹیپ چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور بلیڈ سے مرغیاں آٹومیٹیکلی ذبح ہو رہی ہیں، تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیا مطلب انسانوں کی طرف سے، بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوت الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا۔ اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین تھے یا چند نوجوان تھے، ایک روایت کے مطابق سات نوجوان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے۔ اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو، کسی غار میں پناہ لو، غار میں جائیں گے، وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے، استغفر اللہ، ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے، لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو۔ تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول الفتیۃ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دعائیں مانگنے لگے۔ پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے، اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے۔ مسئلہ چینج نہیں ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ، حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے۔ اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ، اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر۔ انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں، بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے، تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا۔ لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت، تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا، اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، وہاں کتے، ہمارے ایک استاذ لندن گئے، وہ پہلی دفعہ گئے تھے،
وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ, وہ اتنا بڑا کتا زبان باہر کر رہے, میں تو ڈر کے باہر آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا. تو کہہ رہے میں ڈر گیا, میں نے یہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں. خیر, اور جو فیملی پلاننگ والوں کی کوشش ہے نا, بچے کم, تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں. یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو. تو یہ آنے والا ہے. یہ رپورٹ ہے, یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی, کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا, یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے. تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے, بلیاں کم آئی, کتے زیادہ آئے ہیں. خیر, تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے کو ان کا توکل, اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے, میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ. اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت, ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا. اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ 309 سال, اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ کہتے ہیں اے مخاطب, اگر تو جاتا نا ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے. تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا, تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب کیا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی, کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے, وائٹامن ڈی ہی نہ ملے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے, وہ سورج نکلتا غروب ہوتا نکلتا غروب ہوتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے, اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن, تو ایک دن کیا ہوگا, زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے, غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو, 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ نے جب سنا کے ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے, ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے, یہ کر سکتے تھے نا, لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی, باقی سارے کام کیسے ہوں گے, اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے, سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نہ, جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں. کما رانی ہے اللہ کھلائے گا, صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ, ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی, او بھائی تیرے کو شوگر ہے تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے, ابے موت دینے والا کون ہے, اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے, زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے, لڈو کس کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ. یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے. حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے, آپ کو شوگر ہے, تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے, اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے, یہ اسباب کے خلاف ہے نا یہ بات, انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے, زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی
شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ. مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. کمال کی بات ہے، اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ. چھوڑا یار، تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر، اب ایسا نہ ہو کل وہ امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن بک رہا ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا، کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار، کوئی بھی پیل دے گا. صحیح ہے نا؟ تو بس یہ مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتا ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نا کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جا، انسان کا بچہ بن جا، تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ. بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے؟ مصلی، کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا. اور قرآن کہتا ہے قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے، ان کو چھپا دیا ہے. تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے لگتا ہے کہ شاید ہو، کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی ہوئی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ، لیکن بہرحال وہ یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا، کہیں چھپا دیا ان کو. تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے. اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے، جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ. باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں، کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے، کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا، اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو
واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے. اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو, اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی, پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں, کم لبستم, پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں, ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم, یا تو پورا دن سوئے ہیں, کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا, اب یہاں ہے. لیکن جب یہاں ہے تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم, پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے, 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا, اب یہاں ہے, تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے. کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم, اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, کھلائے گا کون ہمیں, اللہ. نا بھائی, اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو, تمہارے پاس سکے ہونا, پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں, کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں, اللہ, ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو توکل کے خلاف ہے یار. اللہ کے مہمان وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنے کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو, تو نانی کو غصہ آئے گا نا, بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون, میں کھلاؤں گی تجھے, تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا. تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے, میزبان کا کام ہے, تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے, اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار, کوئی تو روٹی دے دے. جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے. تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو, حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے, نہ, حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ. تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے, تو مجھ میں استطاعت ہی حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو, جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے, ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے, وہ سکہ رائج الوقت. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت, میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں, میں یہ لفظ نکال دیا ہے,
اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے, کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا, یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, تو مہر میں بھی وہی ہے. جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی, اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق, تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ, چپکے سے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں, پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو, یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا, پتہ نہ چلے, پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو, حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا, وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے, وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا. کیوں بھائی, غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا, عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں, پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے, بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے, وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے بھائی. یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے, بسم اللہ اللہ پڑھ کے کرے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں, کچھ بھی کھائیں, گزارا کریں آپ. سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا, حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا, ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ بس اٹھا کے, ٹھیک ہے نا, جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہو گیا یار, بھوک دیکھ یار, ابھی پھر بھی جا کے حلال حرام کی تحقیق کرے گا. ابے جو ملے اٹھا کے لے آ, نا 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 نا, حلال لے کے آنا, حرام سے اوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے, تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا ہے بھائی تو, ٹھیک ہے نا, یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے, 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا, اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا, دوسری قوموں نے حملہ کیا, پوری ریاست کیا ہو گئی ہے, ختم. اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا, میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے, ہے بھائی. وہ بھی یہی سوچ رہا ہے نا جو کہ بھئی میں کہاں ہوں, یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے, بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو, اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی, پھر یہ ہوا, پھر علامتیں دیکھی گئیں, یہ پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو, اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے, ان کے نام یہ تھے, ان کی علامتیں یہ تھیں. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی, یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں, یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے, غار میں سو رہے تھے. سب نے ان کو بلایا, بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا. میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ بھائی دم کر دیں, ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے, حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں, اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے لیے دعا کر دیں, اور یہ بچہ مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا, لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی پھونک لگا دیں, کوئی تبلیغ میں نکال دیں, کوئی نصیحت کر دیں.
जो भी उनका इतनी इज्जत हो गई, फिर उन्होंने वो सब आ गए और उनकी बड़ी, जो अल्लाह ने ना उनकी दुआ ऐसे कबूल की कि बजाय हिजरत करने के उन्हीं के वतन को उनके लिए सूटेबल बना दिया। और बिल आखिर एक वक्त के बाद उनकी तबई मौत हुई। तो अब लोगों में झगड़ा हो गया, भाई इनकी मौत वाक़ हो गई है, तो ये चूंकि एक बड़ा तारीखी वाक़या हुआ है ना, इस वाक़े को महफूज रखना। हिस्ट्री तो हर एक चाहता है ना महफूज हो, और वो हिस्ट्री जिसमें कोई सबक हो। तो किसी ने कहा हम कुब्बा बनाएंगे, किसी ने कहा हम क्या बनाएंगे, लेकिन जो गालिब लोग थे, जिनको अल्लाह ने गलबा दिया था, उन्होंने कहा लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इनके गार, कहा जाता है कि उसी गार में उनको दफन किया गया, जिस गार में उन्होंने जिंदगी गुजारी ना, हम इनके गार के करीब एक मस्जिद बनाएंगे ताकि उस मस्जिद में नमाज भी हो, इबादत भी हो, अकीदा तौहीद भी जिंदा रहे, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी तौहीद के लिए दी थी, और मस्जिद तौहीद का सबसे बड़ा जरिया है। मस्जिद बताती है कि सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, तो उन्होंने फिर वहां मस्जिद बना दी। तो अब बाज लोग इससे कहते हैं, इससे पता चलता है मजारों पे मस्जिदें बनाना जायज है। ना ना ना, उस वक्त उनकी कब्र के करीब मस्जिद बनाई गई थी तौहीद को जिंदा करने के लिए। अब कब्रों पे मस्जिद बनाने से तौहीद का बेड़ा गर्क होता है, अब शिर्क और बुत परस्ती फैलती है इससे। इसलिए उलमा कहते हैं अब कब्रिस्तानों में मस्जिदें नहीं बनाई जाएंगी। उनकी नीयत कुछ और थी, आज कुछ और होने लगता है, आज कब्रों को सरदा होने लगता है वहां पे, इसलिए आज बना किया जाएगा इस अमल से। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस वाक़े में हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उससे गाफिल नहीं होता, अल्लाह गैब से उसकी मदद करता है। तो हमने मेयार मुतय्यन करना है भाई कुरान और सुन्नत से, अल्लाह से। अल्लाह तो कुरान और सुन्नत ही के जरिए बताएगा ना, तो उसमें सबसे पहला मेयार अल्लाह का क्या है? अल्लाह कहता है जो मुशरिक है, जो अल्लाह को नहीं मानते या अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उनकी जितनी नेकियां हैं, हर वक्त लोगों को खाना खिलाते रहे, लोगों से अच्छे अखलाक से बात करते रहे। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया करामादिन इश्तद्दत बिही रीहु फी यौमिन आसिफ, एक राख का पहाड़ होता है ना, पहाड़ राख होती है ना, जो जल के राख हासिल होती है, कितनी लाइट, कितनी हल्की होती है वो। उसका पहाड़ हो तो देखने में तो लगेगा बड़ा वजनी, लेकिन आप फूंक मारेंगे वो पहाड़ उड़ जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि तुम चूंकि अपने एंगल से देख रहे हो चीजों को, इसलिए तुम्हें जो मुशरिक और काफिर लोग हैं उनके अमल देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। इन्होंने अस्पताल बना दिए, इन्होंने इंसानियत की ऐसी खिदमत की, लेकिन वो वजन में मेरे नजदीक बहुत हल्के हैं। क़यामत के दिन जब उनको तराजू में रखा जाएगा, उनका एक फूंक मारेंगे और वो उड़ जाएंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनका वजन है ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा उनका वजन बहुत हल्का है, वो इस काबिल नहीं है कि उनको बख्शवा दे। हाँ, इस काबिल जरूर है कि अजाब में कमी का जरिया बन जाए, इस काबिल जरूर है कि अजाब में कमी का जरिया, बख्शवा नहीं सकता उनको। और अल्लाह की नजर में जो सबसे बड़ी नेकी है वो क्या है? तौहीद, अल्लाह के वजूद को मानना और अल्लाह को एक समझना। हालांकि इंसानियत की नजर में तो कोई ये बहुत बड़ी नेकी नहीं है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ये एंगल रखा हुआ क्यों है? अल्लाह ताला इस एंगल से देखता क्यों है? यानी ये क्या बात है कि आप अगर मुशरिक हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, या अल्लाह के वजूद, जैसे मुल्हिद और एथियस्ट लोग खुदा को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं है ही नहीं है, सब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ चला आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसा वजह क्या है? अल्लाह ने इतना मजबूत मौकिफ क्यों रखा हुआ है, जिसको मैं अपनी जबान में मौकिफ कह रहा हूं। अल्लाह की तरफ मौकिफ का लफ्ज की निस्बत नहीं की जाती, लेकिन आसान लफ्जों में समझाने के लिए कि ऐसा क्यों अल्लाह ने ये नजरिया है कि भाई ये अगर तुम कुफ्र करते हो, अल्लाह के साथ शिर्क करते हो, तो कोई हैसियत तुम्हारे किसी अमल की अल्लाह की नजर में नहीं है। क्यों? देखिए, उसकी वही वजह है कि अल्लाह कहता है, हम जब कहते हैं ना ये इंसानों की खिदमत करता है, बहुत अच्छा है, तो अल्लाह कहते हैं सबसे पहले जिसने तुम पर एहसानात किए, जिसने तुम्हें पैदा किया, उसको तुम भूल गए। मैं घर की एक मिसाल देता हूं, अब्बा अम्मा की। आपकी पैदाइश का सबब आपके वालिदैन बने, माँ ने आपको जना, दूध पिलाया,
پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا، ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو. ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس سے کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا. بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا، بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ، تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ، میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی، کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی، فش آرام سے یوں 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 تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں، وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں، پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے، ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے. اور بھی مخلوق ہے ایسی، کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے، بچے کو بچا لیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے، کسی میں کم ڈال دی ہے، کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی، اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے، اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں، یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں، اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے، باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے، بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کیا پالتا ہے، مجھے خیال بھی چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے، بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے، گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے. لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا، ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے، اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے،
تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی گروتھ ریشو بھی کم اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں. تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے, سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے, آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 پیس جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا, سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں, طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے, پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, سڑاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ, اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہہ رہے بہت اچھی خدمت ہو رہی, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس نے. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر, تم کتنے ہو؟ 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر, وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل. لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کر اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, دیکھیں تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی, باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی, 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں, 10,000 انڈے, اور 20 50 ہزار انڈے, پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا, 1000 10,000
کیا اکائی دھائی سینکڑا ہزار 10,000,000 10,00,000 کروڑ 10 کروڑ ارب، تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب، صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے، 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے ہیں. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی، سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ سب مر جاتی، تعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی. بولا کھاؤ، جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے، وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے، پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو. تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو. قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو، کتنے نیٹ کلین، تھینک یو، اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، اور بہت ہی نائس پرسن، نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے، اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا، چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، صبح و شام دیکھتے ہو، تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ، اندازہ، ایڈجسٹمنٹ. یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں، مینجمنٹ ہے اس میں، ایک ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں، ایک ہوائی نہیں ہے، ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے، لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق. خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے. یہ فزکس کے جو لا ہے اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. ہلکا جرم نہیں ہے. تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو. ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی، ان کو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے کافر ہیں، ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی، کہتے نہیں، ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے، کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے. بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان، توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو، اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں. تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ابے یار کیا ہوا ہے، کلمہ نہیں ہے، ہیں تو ہم سے اچھے نا. بھائی کلمہ نہیں ہے، ہلکی بات ہے یہ، کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہیں تو ہم سے اچھے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں، جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو، اس پہ سودے بازی مت کرنا.
اس پہ سمجھوتا مت کرنا. ہم مسلمان ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے, مر جاؤ کٹ جاؤ, نہیں بھائی, ایمان نہیں چھوڑنے کا. اعمال اس کے بعد آتے ہیں, اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر ادھر ادھر, میں یہاں بیٹھا ہوں, وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو, ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ. تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا, جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے, اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی, اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں. آپ, میں نے 50 مرغیاں ہیں نا, 4 مرغیاں تھیں, تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی. اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو, مرغی کھانے کے لیے ہے نا, انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں, مرغیاں برابر ہیں, مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا, ہمارے مالی نے تصویر بھیجی, ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ, اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے, مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو, یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے, باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے ہیں. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کی ہے. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ, آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے, تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے, باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو, مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے, کل ایک جنازہ تھا بس وہ پہلے ہی سبق, 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں, خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے ایگریسو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہیں وہ. تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا, وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے, وہ کہتا ہے تیری میری ہے, وہ پھر لڑتے ہیں, ڈاٹ مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا, وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی, اس سے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر, تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا, جو کراس بریڈنگ کر کر کے ایک نسل نکال لی ہے, تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں, پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے, آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو. نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں.
اب رزلٹ کیا نکلا؟ وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے, اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے؟ یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بعدل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے, مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو, جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2, اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے, وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے, ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا, یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو, لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. اب آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو, جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد, ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے, مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کے پاس طاقت تو ہے, نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی, ڈرا ڈرا کے نا چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے, استغفر اللہ, کمبخت نہیں کہنا چاہیے, اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس, اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ جی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا, وہ نہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا, بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ, تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے, یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے, یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ, تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا, کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے, ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1, اس کا بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2, بنانے والا بہت طاقتور ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3, صرف طاقتور نہیں ہے, اس کے پاس نالج ہے, علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے, کس کی نسل گھٹانی ہے. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے, کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا, ترس آتا ہے ہمیں یار, بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. ان کے جینے کی عمر تھی, اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائے. یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائے. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا, یا بھوکے مریں گے,
یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے, اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا, یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے, یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو, ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم, 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے, اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا, یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے, ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا, تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں, بچڑا تھا بھاگ گیا تھا, ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے, بھاگ گیا وہ, بھاگا وہ غائب, مل ہی نہیں رہا, یعنی کہاں غائب ہو گیا. 3-4 دن کے بعد ملا, پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی, وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو بھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا, ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے, اتنی خوراک ہے اس کی, اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, کاٹ کے کھائیں گے نہیں, تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں, زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا, آسٹریلیا میں جا کے دیکھو. آپ آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے, پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے, تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان, بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی. تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گھوڑے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے, گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو. آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ کے مرتا ہے وہ. چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جانور سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہے کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک کے تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو,
تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا یہ ذبح کر کے. وہ تڑپ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ, انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا, لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہر کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے. 2000 اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی, ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی, کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون. اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے. کہ اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی, لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو. تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا نا ابا کی ماننا, ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو, آپ ابا نہیں ہو میرے. تو ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں, آپ کے ابا کہیں گے میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, لیکن جائیداد سے میں اس کو محروم کروں گا میں, کیونکہ یار میں نے اس کو جنا, اس کو میں نے اس قابل بنایا کہ غریبوں کی مدد کر سکے, دولت بھی اس کو میں نے دی, تو میرا ہی انکار کر دیا.